بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات وظائف سے اگر رجت ہو جائے تو پھر درود شریف سے، درود ابراہیمی سے اس کا علاج کریں۔ دیکھیں دوستو، وظائف کے اوپر چلے بات ہو رہی تھی، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو پہلے بھی اس پہ بنا چکا ہوں کہ سورہ فلق اور والناس سے رجت کا جو ہے وہ علاج آپ کر سکتے ہیں۔ پھر تھوڑا دوسرا ایک یہ وظیفہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، درود شریف سے، درود ابراہیمی سے، اس سے بھی رجت کا علاج ہو سکتا ہے۔ رجت ہو جاتی ہے، ہم سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا، اللہ کی ذات صرف پرفیکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ جس سینیریو کے اندر، جو آئیڈیل انوائرمنٹ کے اندر کر کے کسی نے وظیفہ بتایا ہوگا نا کہ اس طرح کریں اس کے رزلٹ آ جائیں گے۔ مطلب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں، رزق کی بارش ہو جائے گی۔ ہو جاتی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، رزق کی بارش کیا، اولے پڑ سکتے ہیں رزق کے، لیکن وہ آئیڈیل سینیریو نہیں اس نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ذات کے اندر تبدیلیاں لا کے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ذکر نہیں ہوتا، بس یہ بنا دی ویڈیو کہ اس کتاب میں پڑھا تھا یا اس بزرگ نے کہا تھا کہ یہ سورہ کوثر یہ پڑھ لیں، اس طرح سے بارش ہوگی، برسات ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مجھے خود کے اندر کیا تبدیلیاں لانی ہے، اس وظیفے کو کرنے کے لیے مجھے کون سا ایٹماسفیئر بنا کے اور کس طرح سے چلنا ہے۔ اور پھر یہ، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، کتابیں پڑھ کے دیکھیں اولیاء کرام کی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مصلح اٹھاتے تھے اور خادم کو کہتے تھے اس کے اندر سے جتنا بھی سونا جواہرات اٹھانے آج کے لنگر کے لیے اٹھا لو۔ وہ بھی تو انسان ہی تھے، اللہ کے ولی تھے نا، تو کیسی وہ انوائرمنٹ میں وہ کوئی عمل کرتے تھے جس سے یہ، اگر وہی میں آپ کو فرض کریں وہ وظیفہ بتا دیا جائے جو وہ کیا کرتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کریں گے تو وہ مصلح کے نیچے سے سونے کی دیگ نکل آئے گی؟ نہیں میرا بھائی، اس کے لیے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا کوئی ایسا بزرگ ہو جو آپ کو کہے کہ یار میں اس پہ پرفیکٹ ہوں، میں سنبھالوں گا، اگر 19-20 ہوگا آپ یہ میری حکم سے پڑھو، دین علیحدہ چیز ہو جائے گی۔ مطلب کے ساتھ اب یوٹیوب کے اوپر ٹھہر کے اس طرح میرے جیسا کوئی باولا ویڈیو بنا دے، وہ کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی تھرو سوشل میڈیا کنٹرولنگ کر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی احتیاط کیا کریں اس معاملے کے اندر۔ مجھ سے ایک دوست نے کمنٹس کے اندر پوچھا کہ سر آپ جو اتنا بول رہے ہیں، اتنے وظیفے، دولت کی بارش، رزق کی بارش، آپ خود بھی ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں؟ بھائی آپ جواب سن لیجئے، ضرور کرتے ہیں، بلکہ میری زندگی کا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ مختلف اللہ کے ولی لوگوں سے ملا ہے، میرے اپنے پرکھوں سے ملا، اور میں نے اس کو پریکٹیکلی اپنی مختلف مسائل اور پریشانیوں کے اندر ان وظائف کو استعمال کیا، اور وہی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات، مجھ سے کئی لوگ ابھی واٹس ایپ پہ رابطے میں بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ میری اتنی سیوا کریں، اتنا پیسہ اور یہ، اس کے بعد پھر آپ کا کام اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو اس کو کاروبار سمجھ کے اور بزنس سمجھ کے اس نیک کام کو کرتے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ سے ڈریں دوستو، علم ہے، دین کا علم ہے، پھیلائیں۔ میں تو سچی اور کھری بات کرنے کا عادی ہوں، میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ وظیفہ جو میں نے بتایا نردن شروع کریں، پہلے ہی کہتا ہوں بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ گناہگار ہر بندہ ہے، توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ آج آپ استغفار پڑھیں، توبہ کریں، 2 نفل پڑھیں توبہ کر کے، اور اس کے بعد وعدہ کر لیں اپنے سچا اپنے رب سے کہ اب نماز نہیں چھوٹے گی، اس کی پابندی کروں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب ریاکاری نہیں کروں گا، اب میں منافقت نہیں کروں گا، اب میں برائی نہیں دیکھوں گا، برائی نہیں کروں گا، حق اور سچ کا ساتھ دوں گا۔ تو مجھے بتائیں، آپ تو اس طرح ہو جائیں گے اگر یہ بات آپ سچے دل سے کرتے ہیں، اور اللہ نیت بہتر جانتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، تو بس پھر تو آپ پرفیکٹ ہیں۔ آپ پھر اس وقت میں آپ جو بھی وظیفہ شروع کریں اس کے میریکولس رزلٹ ہوں گے، لیکن اس وظیفے کی ایک انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، جلالی جمالی وظائف ہوتے ہیں، کچھ بڑا تیز اثر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی چیزیں، ان کی طاقتیں، اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ میکسیمم 2 وظائف، مطلب ایک دن میں، وہ بھی صبح علیحدہ شام علیحدہ، ایک ٹائم پہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ وہ ہوگا کہ ایک آدمی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے نا، اور وہ ڈاکٹر اگر اس کو طاقت کی دوائی تو اچھی ہوتی ہے نا، طاقت دیتی باڈی کو، لیکن اگر آپ 10 گولیاں
मुख्तलिफ कंपनी की ताकत की खा लें। मेरी वालदा ने किया था ऐसे, मतलब वो कैल्शियम की 2 गोलियां ऑलरेडी CSC भी खा रही थी और भी खा रही थी, तो किसी और ने बताया, मेरी खाला ने कहा ये गोली खाओ बहुत अच्छी, उन्होंने वो भी मंगवा खा ली और वो बीमार हो गई। डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा भाई आपकी खून में कैल्शियम इतना ज्यादा हो गया कि खून गाढ़ा हो गया और इसके क्लॉटिंग में तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, अटैक हो जाएगा आपको। तो मेरे भाई ज्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप स्टेप बाय स्टेप करें ना, अगर आपको एक वजीफा फायदा नहीं देता दूसरा कर लें, दूसरा नहीं तीसरा कर लें, और अपने आप को भी ठीक करके करें, देन ये रिजल्ट्स मिलते हैं। किसने कहा नहीं मिलते? प्रॉब्लम तो यही है ना, हमें अपने दीन के ऊपर यकीन ही नहीं है, हमारे अपने जो है वो कामिल यकीन नहीं हमारा खत्म हुआ है हमसे। तो यार वो परिंदे का तवक्कल ज्यादा स्ट्रांग है, जो शाख पर बैठता है सारी रात सोता रहता है, उसको पता है मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा, और अल्लाह उसको गिरने भी नहीं देता। हम उस परिंदे से भी क्या गुजरे हो गया, हमारा तवक्कल ही नहीं रब के ऊपर। पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम कैसे फेस करें रब की बारगाह में, कैसे पेश होंगे? अपने आप को ठीक करेंगे तो वजीफे ऐसे असर करेंगे जैसे गोली भी कम असर करती है, तीर से भी ज्यादा ये तेज असर करने वाले वज़ाइफ और चीजें हैं। लेकिन पहले अपने आप को इस तरह से प्रेजेंटेबल तो बनाएं अल्लाह के सामने। अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ, बहुत लंबी वीडियो है। ये इशू कुछ ऐसा था रजत का, ये तीसरी वीडियो है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि 2-3 मिनट से ऊपर नहीं जाऊं, लेकिन वीडियो बढ़ रही है, मजबूरी है, बात करनी पड़ेगी। इन मसाइल के अंदर लोग घिरे हुए हैं। मुझे इसके ऊपर एक और भी पहले आधे घंटे की बनानी पड़ी वीडियो, मैं जरूर बना के डालूंगा कि यार लोग परेशान हैं, आपको क्या पता। हम तो एक वीडियो बनाकर व्यूज लाइक्स लेकर एक तरफ हो जाते हैं, लोगों की जिंदगियां प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, उसके बाद हम कहीं मिलते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लोगों की इस्लाह के लिए अगर हम काम करेंगे और उनकी भलाई की बात करेंगे तो फिर ही लोग हमें देखेंगे ना, वरना गालियां देंगे, बद्दुआएं देंगे। बद्दुआएं नहीं चाहिए आप लोगों की। खैर, दुरूद इब्राहिमी की तरफ आ जाएं भाई। 40 दिन का अमल है, 125 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पे दम करके खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं और अपने घर के चारों कोनों में मारे। एहतियात करें कि कोनों के ऊपर ही ऊपर हो, नीचे फर्श पे नहीं गिरे पानी। एहतराम करिएगा उसका, और वॉशरूम वगैरह से हटके, ठीक है। तो ये आप घर में करें, 40 दिन तक करें। पानी पिएं, बच्चों को पिलाएं, घरवाली को पिलाएं, माँ बाप हैं तो उनको पिलाएं, क्योंकि जब रजत होती है तो पूरे घर के ऊपर उसके असरात आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको सबको अपने जुबान में रखे। कुछ भी इस मामले के अंदर कोई परेशानी ऐसी आई हुई है, कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिल्कुल रहनुमाई दी जाएगी और ईमानुल्लाह सही दी जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।